آج ہم اردو کا 10ویں کلاس کا دوسرا سبق کور کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ ہے اپنے ہمسائے سے۔ کنہیا لال کپور کا لکھا ہوا ہے۔ پہلی بات، ایک مرتبہ دو گپ باز بیٹھے ہوئے اپنے خاندان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، میرے دادا کے پاس اتنا بڑا استبل تھا جس میں بیک وقت 10,000 گھوڑے رکھے جا سکتے۔ دوسرے نے کہا، میرے نانا کے پاس اتنا طویل بانس تھا کہ جب وہ اس سے لے کر گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے تو بانس بادلوں تک پہنچ جاتا۔ جب چاہتے بادلوں کو ہلا کر بارش برسا لیتے۔ پہلے گپی نے پوچھا، تمہارے نانا اتنا بڑا بانس آخر رکھتے کہاں تھے؟ دوسرے گپ باز نے کہا، اور کہاں رکھتے، تمہارے دادا ہی کے استبل میں رکھ دیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اس طرح کی شیخی بگاڑتے ہیں۔ اکثر پڑوسی بھی اپنے آپ کو اوروں سے بہتر ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ کنہیا لال کپور نے ذیل کا مضمون میں اسی سماجی برائی کو طنز کا نشانہ بنایا۔ جان پہچان۔ کنہیا لال کپور 27 جون 1910 کو ضلع لائل پور میں پیدا ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ بعد میں گورنمنٹ کالج موگا پنجاب میں انہیں پرنسپل کے عہدے پر فائز کیا گیا اور یہیں 5 مئی 1980 کو ان کی وفات ہوئی۔ طنز و مزاح میں جرأت اور بے باکی کنہیا لال کی خاص پہچان ہے۔ وہ سماجی ناہمواری کی جاندار تصویریں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز اور احتجاج کا پہلو نمایاں ہے۔ انہیں پیروڈی لکھنے میں خاص مہارت حاصل تھی۔ ان کے طنزیہ مزاحیہ خاکے بھی مقبول ہوئے۔ نوک نشتر بالوں پر، سنگ و خشت، چنگ و رباب اور کامریڈ شیخ چلی ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو اس میں بہت سے سوالات آ سکتے ہیں، کہاں پیدا ہوئے کنہیا لال کپور، اور کب پیدا ہوئے، کون سے ضلع میں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، اور ان کی کتابیں کون کون سی ہیں۔ تو اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں، نوک نشتر بالوں پر، سنگ و خشت، چنگ و رباب اور کامریڈ شیخ چلی، یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں۔ یہ کوشچن آ سکتے ہیں، تو یہ سب باتیں سبق پڑھتے ٹائم دھیان میں رکھیے۔ تو آؤ ان کے اصل متن کی طرف، ان کا سبق دیکھتے ہیں، انہوں نے کیسی عکاسی کی ہے اس سبق کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آؤ میاں سمجھوتا کر لیں۔ آج تک ہم ایک دوسرے پر رعب جمانے کے لیے ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے رہے ہیں جنہیں فضول ہی نہیں مضحک خیز کہا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر کب تک ایک دوسرے کو محض معروف کرنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے، یا جھوٹ بول کر اپنی عاقبت خراب کریں گے؟ کیونکہ نہ ہم اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی رئیس ابن رئیس نہیں، بلکہ تم ایک معمولی تاجر ہو اور میں ایک معمولی معلم ہوں، اور دونوں پچھلے 5 برس سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا بھائی دہلی میں میجسٹریٹ ہے تو میں تمہیں مطلع کرتا ہوں، میرا بھائی الہ آباد کورٹ کا جج ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا بھائی کسی میجسٹریٹ کا چپراسی ہے اور میرا کوئی بھائی ہی نہیں ہے، کیونکہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ 2 سال ہوئے تم نے کہا تھا میں بیوی اور بچوں کے ساتھ کسی صحت افزا مقام، غالباً نینی تال جا رہا ہوں، اور میں نے تمہیں بتایا تھا میں بھی اہل و عیال اوٹا کمنڈ جا رہا ہوں، لیکن تم نینی تال گئے اور نہ میں اوٹا کمنڈ۔ تم نے وہاں نہ جانے کا یہ بہانہ ڈھونڈا کہ یک لخت تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے اسے گھر پر مکمل آرام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے اوٹا کمنڈ نہ جانے کو یہ وجہ بتائی کہ میرے سالے کی شادی ہے اور مجھے اس کا انتظام کرنا ہے۔ لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا تمہاری بیوی بھلی چنگی ہے اور